اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ رسول اکرم اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ رسول خدا نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، تو یہ جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا جاہلیت کی موت سے مراد ہے کفر کی موت، جہالت کی موت، نادانی کی موت۔ یعنی کہ امام کے بیان سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ کافر مرا اور وہ منافق مرا۔ معصوم کے بیان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ایک طرف رسول خدا کی حدیث، ایک طرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی توضیح، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی دور میں ہو، اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ اب اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیسے کریں؟ تو ظاہر سا طریقہ ہے کہ ہم اپنے امام کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری اسے ہم فالو کریں، اور انہوں نے جو باتیں، جو احکام ہمیں بتائے ہیں، جو زندگی کا اصل طریقہ ہے، جو اصل زندگی ہے، جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ہم اسے فالو کریں۔ اگر ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو جائے گی تو ہماری دین و دنیا دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس سے اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو جائے تو نہ وہ یہاں دنیا میں خسارے میں رہتا ہے، نہ وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہو سکیں، وہ عمل انجام دیں کہ جس سے امام کو خوشی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ معرفت امام کا جو پہلا راستہ ہے وہ یہ راستہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسا ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں ہم سے، جیسی جو چیز امام ہم سے طلب کرتے ہیں ہم ان کاموں کو انجام دیں۔ جن کاموں سے امام کو تکلیف ہو یا جن کاموں سے ہمیں ایسا احساس ہو کہ امام ناراض ہو جائیں گے، ان کام کو ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ جسے جتنی بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت ہوتی ہے، امام اسے اپنے آپ سے اتنے ہی قریب کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ ایک مرتبہ تجارت پہ گیا، بیابان صحرا تھا۔ جب میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ بڑی حسرت سے، بہت بڑی غور سے گزرنے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا نہیں۔ پھر ہم نے اصرار کیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں یہاں پہ جب میں جوان تھا تو میں نے رسول اکرم کو دیکھا تھا۔ امام حسین جب کچھ ماہ کے تھے، جب امام حسین کچھ سال کے تھے تو ان کے پاس امام حسین رسول خدا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور رسول خدا نے امام حسین کو گلے سے لگا لیا، اور گلے سے لگانا تھا کہ گریہ کرنا شروع کر دیا۔ جب صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے جو کربلا کی زمین میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس شخص نے یہ بولا کہ جب سے میں نے یہ سنا تب سے میں اس صحرا میں حسین کے قافلے کا انتظار کر رہا ہوں، یعنی اس عمر سے حسین کے قافلے کا انتظار کر رہا تھا۔ راوی نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی تو میں اپنے والد کے ساتھ تجارت پہ چلا گیا۔ جب میں تجارت کر چکا تو مجھے معلوم ہوا کہ اولاد رسول کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ تو ہم نے اپنے والد سے یہ طلب کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ ہمیں ملا تھا دیکھیں کہ اس کا کیا حل ہوا، وہ کہاں پہ ہے۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ہر ایک لاشیں سے نور صادر ہو رہا تھا۔
کہ جب میں ایک لاش کے قریب گیا دیکھا کہ اس میں سے نور جو ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک جا رہا ہے، زمین سے آسمان کی طرف نور جا رہا ہے اور نور صادر ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ حسین کی لاش ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ جو بزرگ جو امام کے انتظار میں تھا، وہاں پہ صحرا میں امام کے انتظار میں اپنی جوانی سے تھا، وہ امام کے سرہانے ذرا سے قریب میں، ذرا سی دوری پہ امام کے سرہانے پہ تھا وہ۔ تو اس نے دیکھا کہ دیکھیے، یعنی انسان کو جتنی معرفت ہو اپنے وقت کے امام سے، وقت کے امام ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں کرتے، اپنے آپ سے اتنے ہی پاس کر لیتے ہیں۔ بس معرفت شرط ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی اتنی معرفت ہونی چاہیے، جسے جتنی معرفت ہوتی ہے اپنے وقت کے امام کی، امام اسے اپنے سے اتنا ہی قریب کر لیتے ہیں۔ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور ظلم و جور سے بھرا ہوا ہے۔ اس دور میں ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے امام کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو اگر ہم امام کو اپنے خوش نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں کوئی غم بھی نہ دیں۔ مثلا اگر ہم امام کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتے تو ہم ان کی آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ بھی نہ بنیں۔ ہر شب جمعہ ہمارے نام اعمال ہمارے وقت کے امام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بعض نام اعمال امام دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بعض نام اعمال امام دیکھتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر ہم لعنت کرتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پر، اہل بیت کے قاتلوں پر، کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، انہیں مجبور کیا، ان پہ ظلم و جور کیا اور انہیں گریہ کرنے پہ مجبور کیا۔ تو ہمارے نام اعمال دیکھ کے امام زمانہ بھی گریہ کر رہے ہیں، تو گریہ کی وجہ تو ہم بھی بن رہے ہیں۔ تو ہمارا اپنے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ تو لہٰذا اپنے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے وقت کے امام کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا کام انجام دیں، ایسا عمل انجام دیں کہ امام اگر ہمارا نام اعمال دیکھ کے اگر مسکرائے نہیں تو گریہ بھی نہ کرے امام ہمارا نام اعمال دیکھ کے۔ ہمیں اپنی زندگی ایسی گزارنی چاہیے، اپنے لیے نہیں تو اپنے وقت کے امام کے لیے، کیونکہ امام کے پاس گریہ کرنے کے لیے بہت غم ہے۔ کربلا کا غم ہی بہت بڑا غم ہے امام کے لیے گریہ کرنے کے لیے۔ اب ہمیں اور اضافہ نہیں کرنا چاہیے ان کے غم میں، ہمیں وہ عمل انجام دینا چاہیے کہ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، ان کے زخم کے لیے ہم مرہم بنیں، نہ کہ ان کے زخم کے لیے نمک بنیں۔ لہٰذا میں آخر میں التجا کروں گا خدا سے کہ خدایا ہمارے آخری حجت کے ضرور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اپنے وقت کے امام کے مطابق چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔